اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ نتلو علیک ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال، موسیٰ اور فرعون کی خبریں ہم پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں آپ پر، وحی کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون بے شک فرعون جو تھا وہ علا فی الارض چڑھ گیا تھا زمین میں، یعنی سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وجعل اہلها شیعا اور اس نے بنا دیا تھا، کر دیا تھا زمین کے رہنے والوں کو شیعا مختلف گروہوں میں، یستضعف طائفة منہم اور وہ فرعون جو تھا وہ کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءہم وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین بے شک وہ تھا فسادیوں میں سے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض جو ضعیف قرار دیے گئے، جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے، فی الارض زمین میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں۔ کیا احسان کریں کہ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم ان کو بنا دیں پیشوا، امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم بنا دیں ان کو وارث، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور پختہ کر دیں ہم ان کے لیے فی الارض زمین میں، یعنی ہم ان کو زمین میں مضبوط کر دیں، پختہ کر دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اور دکھائیں ہم فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان کمزوروں کے ہاتھوں سے، ما کانوا یحذرون وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ آج کے درس میں نئی سورت سے آغاز ہو رہا ہے، سورہ قصص، یہ قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک 6 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ قصص مکی سورت ہے، اس کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب سب سے پہلے سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نام کیا ہے اور اس کے کوائف کیا ہیں۔ اس سورت مبارک کا نام سورۃ القصص ہے، اور قصص قصہ کی جمع ہے، جس کا معنی واقعہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، قصہ۔ چونکہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا اور بعض دیگر اقوام کے واقعات مذکور ہیں، تو بہت سارے انبیاء اور قوموں کے واقعات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ القصص ہے، قصوں والی سورت، واقعات والی سورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کی نسبت سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ موسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے۔
تاہم زیادہ مشہور نام سورۃ القصص ہی ہے اور قرآن مجید میں یہی لکھا ہوتا ہے۔ گزشتہ جو 2 صورتیں گزری ہیں، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل، ان صورتوں کی طرح یہ صورت بھی مکی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی بعض آیات اس صورت کی دوران ہجرت جحفہ کے مقام پر بھی نازل ہوئی، جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں، اور یہ صورت 1454 کلمات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح 4011 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ علماء کرام کی اور مفسرین کی محنت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ہر طرز سے محنت کی ہے، تفسیر بھی کی ہے، آیات کو بھی جمع کیا ہے، کلمات بھی لکھے ہیں، یہاں تک کہ اس کے حروف بھی لکھے ہیں۔ تو بہرحال مضامین صورت کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات چونکہ مختلف صورتوں میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس سفر کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ میں نے تم کو پسند کیا ہے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آگے سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغی پہلو نمایاں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے جا کر کس طرح فرعون اور قوم فرعون کو پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر پیدائش سے لے کر بچپن کے حالات اور آپ کی تربیت کا ذکر ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ توحید کے عقلی، نقلی اور مشاہداتی دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں۔ رسالت کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور خاص طور پر معاد کا، آخرت کا تذکرہ موجود ہے۔ مکی زندگی کا آخری زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی کا زمانہ تھا، بڑے مصائب اور آلام کا زمانہ تھا۔ ہجرت کا حکم نازل ہونے والا تھا۔ مسلمان قریش مکہ کے مظالم کا شکار بنے ہوئے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ سمجھیں، آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا، کیوں کہ یہ تکالیف صرف آپ کو ہی نہیں پہنچی بلکہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں اور ان کے جو صحابہ، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے جو پیروکار تھے، وہ بھی اسی قسم کے مصائب، تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے رہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حضور علیہ السلام کی کامیابی اور روشن مستقبل کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تکبر کو توڑا، اللہ نے اس کے غرور کو پاش پاش کر دیا، اور ڈکٹیٹر دشمن کو اللہ نے جس طرح ذلیل و خوار کر دیا، اسی طرح اے میرے نبی، آپ کے دشمن بھی ناکام ہوں گے اور کامیابی آپ کے ہی مقدر بنے گی اور آپ کے ہی حصے میں آئے گی۔
اب اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی حروف مقطعات میں سے طاسیم میم سے شروع ہوئی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں اس سورت کا نام ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر حرف کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے کسی پاک نام اس میں پاک کی طرف ہوتا ہے، جیسے طا سے طیب اور سین سے سمیع اور میم سے مجید. اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ طا سے مراد طہارت، جس میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت آتی ہے. باطنی طور پر نفس اور قلب کی طہارت ہے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل، انسان کے اخلاق پاک ہو جائیں. اور ظاہری طور پر جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور جو خوراک کھا رہا ہے اس خوراک کی طہارت مطلوب ہے. یاد رکھیں، طہارت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی جلد 1 صفحہ 118 پر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت نصف ایمان ہے. مومن گندا نہیں ہو سکتا، مومن ناپاک اور پلیت نہیں رہ سکتا. اسی لیے استنجا ہے، وضو ہے، غسل ہے، یہ ساری چیزیں بندے کے لیے رکھی گئی. تو بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طاسین میں سے تا سے مراد طہارت ہے، جس میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت مراد. اور دوسرا لفظ سین سے مراد وہ کہتے ہیں اسرار الہی ہے، جس کا تعلق بندوں کو مکلف بنانے سے ہے. پھر فرماتے ہیں کہ آگے میم کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی منت اور اس اللہ کے احسان کی طرف ہے. منت عربی زبان میں احسان کو ہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص بے شمار احسانات فرمائے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کشفی طور پر بتلاتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ انبیاء علیہ السلام کی حرکت فوقانی کی طرف ہے. گویا یہ انبیاء علیہ السلام کے عالم بالا کی طرف ان کے جو مراتب ہیں، ان کی جو منازل ہیں، اور اس تخلیق والے جہان میں پاک ہدایت کے تعین کا بیان ہے. البتہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی ان حروف سے حقیقی مراد اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اور جو بھی اس کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ برحق ہے. اب ارشاد ہوتا ہے آگے، اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. اب آیات کی وضاحت، آیات کی توضیح اور تشریح کبھی تو خود اللہ کے کلام میں ہی موجود ہوتی ہے. کسی ایک جگہ اجمال ہے، مختصراً ایک بات بیان کی گئی ہے، تو دوسری جگہ تفصیل بھی مل جاتی ہے. یعنی کبھی اللہ تعالی کا قرآن خود قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور کبھی ان کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتی ہے، جس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی معاملہ پھر بھی واضح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کی وضاحت امت کے اہل علم کے ذریعے کرا دیتا ہے. امت میں سے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام ہیں.
ان کی وضاحت قابل قبول ہوتی ہے، اجماع صحابہ کو فوقیت ہوتی ہے، صحابہ کے فہم اور عمل امت کے لیے سب سے پہلے حجت ہوتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے ساتھ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین جوڑا کہ میری سنت اور طریقے پر بھی چلنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی چلنا۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ نہ مل رہی ہو، نبی کے فرمان میں بھی نہ مل رہی ہو، تو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ ہیں، ان کی وضاحت قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین الزام ہیں، پھر ائمہ مجتہدین ہیں جو استنباط کے ذریعے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، جسے فقہ کہتے ہیں۔ اور آج دنیا میں جو 4 فقہ مشہور ہیں، یہ ائمہ مجتہدین کا دنیا پر احسان ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے واضح طور پہ حل نہ ہونے والے مسائل کو قرآن و سنت کے اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کر کے استنباط کے ذریعے، یعنی استنباط کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے اس دریا میں غوطہ لگایا اور جو چھپے ہوئے موتی تھے تو قرآن و سنت پر قیاس کر کے قرآن و سنت میں سے نکال کے استنباط کے ذریعے انہوں نے امت کے لیے مسائل کا حل پیش کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ جو فقہاء ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، ان کی جو فقہ مرتب ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلی ہیں اور ان کے مقلدین ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسی اجتہاد سے، اسی استنباط سے امت کے لیے مسائل حل کر کے پیش فرما دی۔ یہی اختلاف جو ان کے درمیان ہوا ہے، اسی کو اختلاف امتی رحمتن کہا گیا ہے کہ میری امت کا اختلاف اللہ نے اس کو بھی رحمت بنا دیا۔ تو فقہ قرآن اور حدیث کی، قرآن و سنت کی علوم کا نچوڑ ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو آیات میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی عام آیتیں نہیں ہیں، یہ کھول کر تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جن کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی چیز حل طلب باقی نہیں رہتی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی کو بیان فرمایا اور فرعون کے جو مظالم تھے، ظلم تھے، اس کی جبر و استبداد اور ظلم کی داستان بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جان لیں کہ دنیا میں حق و باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے اور ہمیشہ حق و باطل آمنے سامنے رہے ہیں۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہی ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوا ہے۔ جابر اور ظالم لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے رہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال ٹھیک بتلاتے ہیں، حق کے ساتھ بتلاتے ہیں، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور عبرت کون لوگ حاصل کریں گے؟ لقوم یؤمنون، جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر اور اسی طرح اس کے ملائکہ اور فرشتوں پر اور اسی طرح معاد یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے، تو وہ جان لیں گے کہ تمام تر مصائب اور آلام کے باوجود
آخری فتح انہی کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، اب فرعون کا وہ واقعہ، وہ قصہ اور اس کی جو کیفیات تھیں وہ بیان کی کہ بے شک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں، یعنی وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی زمین پر خود خدا بن بیٹھا تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اہل زمین یعنی اپنی رعایا کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے اپنی قبطی قوم کو، فرعونی قوم جو تھی، اس کو تو ہر طرح کی مراعات دے رکھی تھی، ہر سہولت دے رکھی تھی، مگر جو اسرائیلی قوم تھی اس قوم کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یستضعف طائفة منہم، کہ اس گروہ کو اس نے کمزور بنا رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، ان سے مزدوری اور بیگار لی جاتی تھی، اور نہایت ہی اہانت امیز سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور اس سلوک میں سے، اس ظلم و ستم میں سے ایک نمونہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ یذبح ابناءہم، وہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تاکہ انہیں لونڈیاں بنایا جائے اور ان کو لونڈیاں اور غلام بنا کر ان سے خدمت لی جا سکے۔ مفسرین اکرام بچوں کے قتل کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ ہے جو شام اور فلسطین کی طرف سے آئی ہے، اور اس نے آ کر مصریوں کے گھروں کو جلا دیا ہے۔ اب جب یہ خواب دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، اور اس نے جاگتے ہی جو کاہن تھے وہاں، جو ساحر جادوگر تھے، ان کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا اور اپنی خواب ان کے سامنے رکھی کہ میں ایک شام اور فلسطین سے نکلنے والی آگ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آتی ہے اور آ کر مصر میں داخل ہوتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے گھر تھے، ہمارے گھروں کو وہ جلا دیتی ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تم مجھے بتاؤ۔ انہوں نے فرعون کو بتایا کہ تمہارے ملک کے زوال کا باعث وہ بچہ ہوگا جس کا تعلق شام اور فلسطین سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شام اور فلسطین سے جو تعلق ہے وہ اسرائیلیوں کا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ گنتی کے افراد تھے، مگر اب ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو گرنے اور تباہ ہونے اور زوال سے بچانے کے لیے فرعون نے یہ طریقہ اور یہ تدبیر اختیار کی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اس کے والدین کے سامنے ذبح کروا ڈالتا تھا۔ مفسرین اکرام نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح فرعون نے کم و پیش 90,000 نوزائیدہ بچے جو ابھی پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اس نے قتل کرا دیے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا ظلم تھا۔ فرمایا انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فساد کا معنی خرابی ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ فرعون ظلم و ستم کرنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتا تھا، اور وہ کمزور طبقے کو ظلم کا تختہ مشق بنائے رکھتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 طبقات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک مراعات یافتہ طبقہ تھا اور دوسرا بے کس، بیچارہ، لاچارہ اور مظلوم طبقہ تھا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا کہ یہ طبقاتی کشمکش آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔
ایک طبقے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور دوسرے کو اس کے حق سے بھی محروم کر دینا، یاد رکھیں یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے، یہ فرعون کی پالیسی ہے۔ یہ ظالمانہ پالیسی فرعون کی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ جب انگریز بر صغیر پر قابض ہو گیا تو اس نے بھی لوگوں کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کو عزت اور احترام سے رکھتا تھا، ان کو بڑے بڑے خطابات سے نوازتا تھا، بڑے بڑے عہدوں پر براجمان کرتا تھا، اور بڑے بڑے انعامات اور اکرامات ان کے کیے جاتے تھے، بڑی بڑی جاگیریں ان کو عطا کی جاتی تھی۔ جبکہ وفاداری میں جو مشکوک لوگ ہوتے تھے، ان مشکوک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، انگریز کے مخالف لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر کے انہیں کمزور تر کر دیتا تھا، تاکہ وہ کسی وقت بھی ان کی سلطنت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ کسانوں اور مزدوروں کو غریب سے غریب تر کر دیا، جبکہ آسودہ حال اور حکومت کے وفادار جو لوگ تھے ان کو مزید جاگیریں دے کر کمزور طبقے پر حاوی کر دیا۔ یاد رکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پالیسی پائی جاتی ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اب فرعون کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسرائیلیوں کو کمزور کیا جائے اور کمزور سے کمزور تر بنا دیا جائے، تاکہ وہ ہمارے اسی طرح غلام رہیں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں، ہمارے نیچے جمے رہیں اور ہمارے مزدوریاں اور ہمارے کام کرتے رہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس ارادے کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ، ایک ارادہ اور ایک کوشش تو فرعون کی تھی، اور ہمارا بھی ایک ارادہ تھا۔ وَنُرِيدُ، ہم چاہتے تھے، ہم یہ ارادہ کر رہے تھے کہ أَن نَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور طبقہ خیال کیا جاتا۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ وہ اسرائیلیوں کو ذلت کی زندگی سے نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھائے۔ فرمایا ہمارا پروگرام یہ بھی تھا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کمزوروں کو غلامی سے نکال کر سردار بنا دیں، ائمہ بنا دیں، مقتدار رہبر اور پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور پھر انہیں زمین میں وارث بنا دیں۔ یہی زمین جو آج ان لوگوں کی ہے، ان کو تباہ کر کے انہی کی زمینوں پر انہی کو وارث بنا دیں، یعنی سلطنت بھی انہی کو میں عطا کر دوں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو پہلے شام اور فلسطین کا وارث بنایا، پھر اللہ نے مصر کی حکومت، مصر کی سلطنت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کمزوروں کو بلندی تو عطا کی مگر بڑی آزمائشوں کے بعد عطا کی۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ فرعون کے ظلم اور جور سے تنگ آئے ہوئے اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی مدین سے واپسی سے پہلے بھی ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تکالیف میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے ان کو تسلی دی، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا پروردگار ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین کی خلافت تمہارے سپرد کرے گا، لہذا فی الحال تم اللہ کی استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ ان الارض للہ، سورہ اعراف آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین للہ، اللہ کی ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا صوبہ ہے، یہ میرا ملک ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔
یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھنا تمہارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا، اندازے غلط ہو رہے ہیں، تجربے جھٹلائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا تم ایمان پہ ڈٹے رہو، اپنے اعمال سے اور اپنی دعاؤں سے اللہ سے مانگو۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام بہتر اللہ نے متقین کے لیے رکھا ہے، بہتر انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہمارا منشا کیا تھا، ہمارا ارادہ اور کیا تھا کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کمزوروں کو ہی زمین میں پختہ کر دیں، مغروروں کو، متکبرین کو ہٹا کر ایمان والوں کے قدم جما دیں، نمکن تمکین، اور انہیں شام، فلسطین اور مصر کی سلطنت عطا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام ایمانداروں سے بھی یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے پہلے لوگوں کو اللہ نے عطا کی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے اللہ مستحکم کر دے گا، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیں کسی مشن کو استحکام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم کا ہر فرد اور ہر شہر اور ہر بستی کا ایک باشندہ اس مشن سے واقف ہو۔ اگر کسی مشن کا بعض کو پتہ ہو اور بعض کو علم ہی نہ ہو تو اس میں استحکام، مضبوطی اور پختگی کیسے آئے گی؟ اسلام بھی دنیا میں آج اسی لیے پختہ نہیں ہے کہ صرف 2، 4 یا 5% لوگ اس اسلام سے واقف ہیں، باقیوں کو اسلام کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ تو جب تک اسلام کا پیغام 100% لوگوں تک نہیں پہنچتا اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی جو حکومت ہے، امارت اسلامیہ، طالبان جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اوپر لے کے آئے اور کس طرح اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی پوری قوم غیرت کے اندر مبتلا تھی، ان کی پوری قوم اسلام سے متعارف تھی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم اس کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کام کے لیے وسیع پیمانے پر تشہیر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں اوریانی، فحاشی، گندگی، کھیل، تماشے، ان سب کی تشہیر ہو رہی ہے۔ عورتوں کی ٹیمیں بنائی گئی ہیں، پھر ان کے میچ ہو رہے ہیں، پھر ساری رات اور سارا دن قوموں کے اندر تشہیر کر کے ان میچوں کے اندر ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ نہ کھانے کی فکر، نہ کام کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ کسی اور عبادت کی فکر۔ تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل، سوشل میڈیا سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں انہی چیزوں کو، اوریانی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو اور کھیل تماشوں کو استحکام حاصل ہو رہا ہے۔ فلموں کی تشہیر کی جا رہی ہے، ڈراموں کی تشہیر ہو رہی ہے، تو بچے کی زبان پر وہی ڈائلاگ ہیں، وہی الفاظ ہیں جو ہمارے ذرائع ابلاغ کھاد اور بیج کی بھی بڑی تشہیر کر رہے ہیں۔ لہذا زمینداروں کی غالب اکثریت اسی کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر دین اسلام کا استحکام منظور ہے تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے پورے ذرائع ابلاغ کو کام میں لانا ہوگا، تاکہ یہ پیغام ایک فرد تک پہنچے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔
جب برائی کی تشہیر سے برائی پھیل سکتی ہے تو پھر نیکی کی تشہیر سے نیکی کیوں عام نہیں ہو سکتی؟ ملک و ملت کے جو ذمہ داران ہیں بڑوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کمزوروں کے قدم زمین میں مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ہم دکھا دیں، وَنُرِيَ ہم دکھائیں، منہم ان کمزور لوگوں کی طرف سے ما وہ چیز کانو یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فرعونیوں کو اپنی سلطنت کے زوال کا خطرہ تھا، اور اسی سے بچنے کے لیے اور اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے 90,000 نوزائیدہ بچے قتل کروا دیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی کچھ کر کے دکھائیں گے، یعنی ان کی سلطنت کو زوال آ کر رہے گا، اور آئے گا بھی اس قوم کے ایک فرد کے ذریعے جس کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، اور پھر ان پر طرح طرح کے ظلم اور مظالم ڈھاتے تھے۔ اللہ نے اسی قوم کے ایک فرد کی خود فرعون کے گھر میں پرورش کرائی۔ اللہ نے اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر تک پہنچایا، پھر اللہ نے فرعون کے گھر میں رکھ کر پرورش کرائی، پھر اسی بچے کے ذریعے اللہ نے فرعون کی سلطنت کو ختم کیا۔ یہاں پر فرعون کے ساتھ حامان کا بھی ذکر ہے جو کہ اس فرعون کا وزیر تھا، اور حامان کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے، البتہ اگلی صورتوں میں بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ قارون کا ذکر بھی آئے گا جو سرمایہ داروں میں سے بڑا سرمایہ دار تھا، ان کا پیشوا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں دین حق کی کامیابی کی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر بات اس معاملے میں وضاحت کے ساتھ پیش فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی دین سے محبت نصیب فرمائے اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔